الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إلى آخره. کل میں نے عقیدہ واسطیہ میں مؤلف کی منعقد کردہ فصل کی عبارت پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی کیا تھا، اور اصل یہ بتایا کہ صحابہ کے تئیں اہل سنہ والجماعہ کا اعتقاد اصولی بات یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کو اور اپنی زبانوں کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں سلامت رکھتے ہیں، بیں طور کے ان سے محبت و موالات رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی شان میں کسی بھی بے ادبی کا معاذ اللہ اظہار نہیں کرتے. یہی تعلیم اللہ تعالی نے دی ہے، یہی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. کل کے درس میں اس نقطے کو واضح کیا گیا کہ آخر کیوں اہل سنہ والجماعہ اپنے اصول و قواعد میں اس بات کو شامل رکھتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں یہ ہے ان کا طریق، یہ ان کی روش، یہ ان کا اعتقاد و منہج ہے کہ وہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کے تئیں ان کے دل و زبان دونوں محفوظ رہتے ہیں. اور خلاصے کے طور پر یہ بتایا گیا کہ صحابہ کے متعلق یہ اصل اس لیے ہے کہ تاکہ اہل سنت والجماعت ان تمام فرقوں سے ممتاز رہیں کہ جنہوں نے صحابہ کی شان میں غلو سے کام لیا، افراط کیا، یا یہ کہ تفریط و جفا سے کام لیا، اور یوں در حقیقت طریقہ روافض اور طریقہ خوارج و نواصب سے انہیں نمایاں شان عطا ہو
کہ وہ روافض کہ جنہوں نے علی اور چند آل بیت کی شان میں غلو کیا، تو روافض نے بھی صحابہ میں سے اکثر کی تکفیر کی، تو دوسری طرف نواسب نے اہل بیت سے عداوتیں کی، اور ان لوگوں سے ہٹ کر اہل سنت والجماعت صحابہ کے بارے میں وہی کچھ موقف و عقیدہ رکھتے ہیں جو کتاب و سنت کے دلائل کا تقاضا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور بہتیرے علماء و ائمہ اسلام نے اپنی عقیدہ کی کتابوں میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ آج کے درس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم سے متعلق کچھ ضروری بنیادی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، نقطہ در نقطہ۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ متعدد صیغ کتاب و سنت میں وارد ہیں، بالخصوص حدیث کے اندر یہ لفظ آتے رہے ہیں، صاحب رسول اللہ، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صاحب اور صحابی یہ مفرد کے صیغے ہیں، اور اصحاب، صحابہ، صحبتن یہ جمع کے صیغے ہیں۔ تو معلوم رہے یہ بات کہ صاحب رسول اللہ یا صحابی رسول اللہ کا کیا اصل معنی و مفہوم حقیقی ہے، یعنی صحابی کس کو کہتے ہیں جس کی جمع اصحاب اور صحابہ اور دیگر اوزان ہیں۔ یاد رہے کہ صاحبہ یصحبو کے معنی ہوتے ہیں طویل ملازمت رکھنا، اور کسی بھی انسان کو کسی کا صاحب اور صحابی، اور کچھ لوگوں کو اصحاب کسی کا تب اصلاً کہا جاتا ہے اصل لغت کے اعتبار سے جب کسی کی یا کچھ لوگوں کی کسی کے ساتھ طویل صحبت، طویل زمنی ملازمت حاصل ہو، جیسے کہ اصحاب الکہف کہا گیا اس لیے کہ ان لوگوں نے اس غار میں ایک زمانہ تک گزارا، طویل مدت اسی غار کو لازم پکڑا، تو ان کو اصحاب الکہف کہا گیا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ لغوی معنی
نہیں مراد ہے جو اصل لغت کا مقتضا ہے، بلکہ یہاں مراد مطلق صحبت، مطلق ساتھ رہنا، ساتھ ہونا، ہم نشینی اختیار کرنا، وَلَوْ لِمُدَّةٍ قَلِيلَةٍ جِدًّا، اگرچہ معمولی وقت کی بھی صحبت و رفاقت ہو، تو وہاں پر بھی یہ معنی صحابہ کی تعریف میں اور صحابی کی تعریف میں شامل ہے۔ اصطلاحی طور پر، شرعی طور پر صحابی کس کو کہتے ہیں، یہ بات یاد رہے کہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ بہت سارے ائمہ اعلام، محدثین عظام، ائمہ دین نے صحابی کی تعریف مختلف الفاظ و صیغ کے ساتھ کی ہے۔ ان تمام سے صرف نظر کرتے ہوئے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی اس تعریف کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے بہت باریک بینی کے ساتھ، دقت نظری کا ثبوت دیتے ہوئے تعریف کی ہے، تاکہ کوئی بھی اشکال اور اعتراض وارد نہ ہونے پائے۔ چنانچہ صحابی کی تعریف اصطلاحی یہ ہے کہ صحابی ہر وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف لقاء حاصل ہو، ایمان کی حالت میں، اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو۔ حتیٰ کہ اگر درمیان میں کسی صحابی کے تعلق سے ردت والی بات بھی پائی گئی ہو، لیکن اس نے پھر ایمان قبول کر لیا ہو اور ایمان کی حالت ہی میں اس کی موت ہو گئی ہو، وہ بھی صحیح قول، صحیح مذہب کی روشنی میں صحابی ہے۔ فالصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردت، صحابی وہ خوشبخت انسان ہے، مرد ہو یا زن، کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت ایمان ملاقات کی ہو، اور اسی ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی ہو، اگرچہ درمیان میں ارتداد بھی داخل ہو، تب بھی وہ شخص اگر ایمان ہی کی حالت میں ان کی موت ہوئی ہے تو وہ صحابی ہی ہے۔ اسی لیے وہ تمام نفوس قدسیہ کہ جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ یوم عرفہ کے اندر شامل تھے اور حاضر تھے، اور ان کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی، وہ سب بھی صحابی ہی ہیں،
اور یوں اگرچہ کسی مومن کی ملاقات آپ کے ساتھ برائے چند ساعت تو چند لحظات ہی کیوں نہ ہو، وہ شرف صحبت سے مشرف ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ شرط یہی ہے کہ یہ ملاقات بحالت ایمان ہو اور موت بحالت ایمان آئی ہو۔ صحابہ سے متعلق ایک اور بات اصولی ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ صحابہ کرام کے درجات ان کے یہاں باہم فرق مراتب ہے، فضل و منقبت میں بعض بات پر فائق ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے جو ہمارے ایمان و عقیدے اور منہج کے اندر داخل ہے کہ محبت میں، موالات میں، ان سے دوستی رکھنے میں دلی اور ان کے تئی دل و زبان کو کسی بھی درجے کی یاوہ سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں سب صحابہ کرام ایک ہیں۔ فَنَحْنُ نُحِبُّ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ وَنَتَوَلَّاهُمْ وَلَا نُبْغِضُ أَحَدًا مِّنْهُمْ وَلَا نُسِيءُ الْأَدَبَ مَعَهُمْ أو مع أحد منهم ولا نسب أحدا منهم۔ ہم سب سے محبت رکھتے ہیں، سب سے موالات رکھتے ہیں، سب کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور کسی کے بارے میں بھی ادنا سے ادنا بھی سب و شتم کا کوئی رویہ روا نہیں رکھتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ عِبَادُ اللَّهِ مُؤْمِنُونَ أَتْقِيَاء صَالِحُونَ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، کہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے مومن صالح متقی بندے ہیں، اور یہی طائفہ مقدسہ ہے کہ جس پر صحیح معنوں میں یہ بات صادق آتی ہے کہ یہی حقیقی مومن ہیں، اعلیٰ درجے کے اہل ایمان ہیں، اور پوری مخلوقات میں انبیاء و رسول کے بعد یہی سب سے افضل مقدس گروہ ہے جس کو اللہ جل وعلا نے روئے زمین پہ پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ بات ہم اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ملحوظ رکھتے ہیں کہ انہی میں کے السابقون الاولون ہیں، انہی میں کے وہ ہیں جنہوں نے عہد مکی میں اسلام قبول کیا، پھر عہد مکی میں بھی بعض نے بالکل ابتدائے عہد بعثت میں ہی اسلام قبول کیا اور ایمان لے آئے، اور اس طرح سے
یومن فیومن، جس طرح سے زمانہ بعثت نبوی پہ گزرتا رہا اور اس عہد مکی میں جو 13 سال پر محیط تھے وہ ایمان لائے، انہیں میں سے وہ ہیں نفوس قدسیہ کہ جن کو ہجرت اور انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد لإعلاء کلمت اللہ کا شرف اس دور میں میسر ہوا کہ ان میں سے بعض صاحب الحجرتین ہیں اور مجموعی طور پر ان میں کے تمام ہجرت مدینہ کے شرف سے مشرف ہیں۔ ہجرت نبوی کے بعد انصار مدینہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بیعت العقبۃ الاولی والے ہیں، کچھ بیعت العقبۃ الثانیہ والے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد کے ابتدائی ایام و سنین کے اندر ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ انہی میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے سرایا و غزوات میں ان کی تاریخی تسلسل کے ساتھ شرکتوں سے مشرف ہوئے، غزوہ بدر میں شریک رہے مہاجرین و انصار بھی، غزوہ احد میں شریک رہے مہاجرین و انصار دونوں، اسی طرح سے غزوہ خندق کے اندر شریک رہے انصار و مہاجرین، اور اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ کے جو حاضرین تھے جن کو اصحاب بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، اور صلح حدیبیہ کو فتح مبین اللہ تعالی نے کہا ہے، تو اس فتح مبین سے پہلے جو اسلام لائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے قتال کیا، اور پھر اس کے بعد فتح کے بعد یعنی حدیبیہ کے معاہدے کے بعد جو اسلام لائے، فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے، فتح مکہ کے دن اور اس کے بعد جو اسلام لائے، اور اس طرح سے عام الوفود کے اندر بھی اسلام لانے والے جو رہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حیات تک جنہوں نے اخیر میں اسلام قبول کیا ہیں تو سب صحابہ ہی ہیں، تو تمام کی تمام خواتین صحابیات بھی، لیکن ان میں کے سابقون الاولون کا اپنا الگ رتبہ اور مرتبہ ہے۔ اور یہ بات اللہ جل وعلا نے اپنی کتاب میں بیان کی، اور اس کو میں پھر ذکر کروں گا کہ فتح سے پہلے انفاق و قتال کرنے والے اور فتح کے بعد انفاق و قتال کرنے والے دونوں برابر نہیں، جیسا کہ سورہ حدید میں آیت کریمہ وارد ہے، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، والی آیت کریمہ ٹھیک، دونوں سے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن دونوں رتبے کے لحاظ سے مکمل برابری نہیں رکھتے ہیں، بلکہ قبل الفتح والوں کا درجہ اونچا ہے ان لوگوں کے مقابل میں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق و قتال میں حصہ اپنا درج کیا ہے۔ اسی طرح سے مزید تفصیل کے ساتھ یہ بات یاد رہے کہ صحابہ کرام کے اندر تفاضل
فضل میں، مدح میں، منقبت میں، رتبے اور قدر و منزلت میں ان کے درمیان فرق، اگر اس فرق کو بطور خلاصہ جیسا کہ کتب عقائد میں اور اہل سنت والجماعت کے بتائے ہوئے نہج کے مطابق یہ ہے کہ افضل هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی ثم بقیۃ الاشرع ثم اہل بدر ثم اہل احد ثم اصحاب بیعۃ الرضوان ثم من اسلم وانفق وقاتل قبل الحدیبیہ قبل الفتح ثم هم الذين آمنوا وأنفقوا وقاتلوا وجاهدوا في سبيل الله بعد الفتح ثم عامة الصحابہ. تو ایک ترتیب ہے کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عشرہ مبشرہ کے جو بقیہ 6 ہیں، اور اسی طرح سے اجمالی مرتبہ فضل میں اہل بدر آگے ہیں، پھر اس کے بعد اہل احد ہیں، پھر اس کے بعد اصحاب بیعت رضوان ہیں، اس کے بعد صلح حدیبیہ سے پہلے کے جس قدر ہیں، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد جس قدر صحابہ ہیں، اور پھر عام صحابہ ہیں. تو یہ ایک ترتیب اجمالی، اور ان تمام پر ہم ایمان رکھتے ہیں. لیکن یہ ایک بات میں نے کہا جو ہمارے نزدیک صحابہ کے تئیں قدر مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ نحبهم جمیعا، کہ ہم تمام سے محبت رکھتے ہیں، تمام سے ولا رکھتے ہیں، تمام کے درجات کو اور دین و ایمان کے راستے کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے دل سے ان سے محبت کرتے ہیں، اور دلوں میں ادنا بھی حسد کا، کینے کا، کپٹ کا کوئی شائبہ نہیں رکھتے، بلکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے کہ اے اللہ تو ہمارے سابقین اپنے مومن بندوں کی مغفرت فرما. اور یہی ہمارے اوپر ایک لازمی دینی و ایمانی فریضہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، محبت کرنے کے ساتھ ساتھ، اور حسد و غل اور کینے کپٹ سے بچتے ہوئے. اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں ان کو برا بھلا نہ کہیں کہ اللہ کے رسول ہی نے کہا ہے لا تسبوا اصحابی، ہمارے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو، کوئی بھی نازیبا دل آزار بات ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ یہ اولین مومنین ہیں عہد اول کے، کہ اگر بعد والا احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو ان اولین نے جو ایک مد اور آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اس کی برابری اس احد پہاڑ کے برابر سونا کرنے والے نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ حالات و ظروف کا، ازمان و اوقات کا اپنا اثر ہوتا ہے کہ اولین عہد میں ایمان لانے والے اور انفاق کرنے والے اور ہر طرح کی قربانیاں دینے والے، ان کا درجہ بہت ہی عظیم ہے. ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں، یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے، اور اس نظریے کے ہی ذریعہ ہم روافض سے ممتاز بن جاتے ہیں، ہم خوارج سے نمایاں ہو جاتے ہیں، ہم نواسب سے بالکل
جدا ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے اس مسئلے میں جماع کی، اہل سنت والجماع کی، طائفہ منصورہ کی، فرقہ ناجیہ کی، انہوں نے مخالفت کی ہے کہ مثلا سبعیہ، شیعہ، غالی فرقے نے علی کی شان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلو کیا، یہاں تک کہ ان کو الہی بنا ڈالا، یا کچھ اہل بیت کی شان میں غلو کیا اور طرح طرح کی ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کی جو ان کے حقیقی شایان شان نہیں، اور ساتھ ساتھ اکثر صحابہ کو، بلکہ کل صحابہ کو، حتیٰ کہ شیخین کو، خلفائے ثلاثہ کو، ازواج مطہرات کو، اور یوں کل صحابہ کو کافر تک کہا اور ان سب کو سب و شتم کیا۔ تو خوارج نے مقتل عثمان کے بعد کے پیدا شدہ فتنوں میں فتنے کا شکار بن کر کے علی رضی اللہ تعالی عنہ ومن معہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ومن معہ کی تکفیر کر ڈالی، اور اپنا نظریہ جو قائم کیا اس نظریے کے نہ قبول کرنے والوں کی بھی تکفیر کر ڈالی۔ یا اسی طرح سے ہم اہل سنت والجماعت النواسب سے بالکل ہی ممتاز ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں کہ جنہوں نے آل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت اور حقد اور بغض کا معاملہ رکھا، لأنهم نسبوا العدال لآل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم دلائل کی روشنی میں تمام صحابہ کرام سے فرق مراتب ملحوظ رکھتے ہوئے محبت اور موالات رکھتے ہیں، ہم اہل بیت کے اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں، ان کے حق کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قرابت رسول کی بنیاد پر ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، اور ان کے وہ سارے حقوق ادا کرتے ہیں جو ان کا ہم پر واجب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ازواج مطہرات کہ جن کو اللہ تعالی نے مومنین کی مائیں کہا ہے، ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو مانتے ہیں، اور اس طرح سے تمام صحابہ کرام کے لیے، خواہ وہ عام صحابہ ہوں یا اہل بیت کے صحابہ ہوں یا ازواج مطہرات ہوں، سب کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بولتے ہیں۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے، اور اسی بات کو تو بتلانا چاہا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس فصل میں کہ ہمارے سنت الجماعت کا صحابہ کے بارے میں کیا طریق ہونا چاہیے، اور کتنی اہم بات ہے کہ اس کو اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے بتایا۔ یہاں پر ایک علمی بات یہ ہے کہ صحابہ سے محبت یہ ارکان ایمان ستہ میں سے بظاہر نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اہل سنت والجماعت کے مشہور اعتقادی اصول و نظریات اور قواعد و مبادی میں سے ایک ہے، اور ارکان ایمان میں یوں بھی داخل ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ بہترین موقف رکھنا کہ زبان و دل ان کے صحیح سالم ہو، یہ خود توقیر رسول اور تعظیم رسول، ایمان بالرسول، حقوق الرسول کے اندر داخل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا یہ پہلا گروہ ہے، اور یہ بھی کہ ان کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لہذا یہ ہمیں ماننا ہوگا کہ یہ پہلا مقدس گروہ صحابہ، اللہ کے رسول کے تلامذہ، اللہ کے رسول کے صحبت یافتہ، یہی روئے زمین کے سب سے اچھے، سچے، صالح، نیک اللہ کے مومن بندے ہیں، کہ اگر یہی نہ اچھے ہوئے تو یہ ماننا لازم ہوگا کہ وہ رسول جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اپنی تربیت میں اور اپنے تعلیم و تزکیہ میں گویا انہیں
کامیابی نہ ملی تھی، اور اس لیے طعن فی الصحابہ حقیقت میں طعن فی الرسول کو مستلزم بنتا ہے، اور اسی لیے ہم صحابہ کے بارے میں مدلل طور پر یہ اعتقاد و منہج رکھتے ہیں کہ یہی سب سے افضل اور مقدس گروہ روئے زمین کا ہے نبی کے بعد۔ میں آج اتنی ہی گفتگو پر اکتفا کرتا ہوں، کل انشاءاللہ عدالت صحابہ، فضائل صحابہ کے نصوص کتاب و سنت کو میں پیش کروں گا، قرآنی دلائل کو اور احادیث نبویہ سے جو صحابہ کی عظمت، ان کی عدالت، ان کی صداقت، ان کی ثقاحت اور ان کے مناقب کی جو حدیثیں ہیں عمومی، ان میں سے بعض کو پیش کروں گا، اور یہ نظریہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ الصحابۃ کلہم عدول وہؤلاء هم افضل الامہ بعد نبیہا، فإن اللہ تعالی قد اثنى علیہم ومدحهم ورضی عنہم، وأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال في حدیثه ہم خیر الناس ہم خیر القرون إلى آخره، وكذلك منع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ونهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن سبهم۔ تو کل کے درس کا موضوع ہے فضائل و مناقب صحابہ اور اس کے دلائل۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی میں دعا مانگتا ہوں، اور صحابہ کی شان میں جو ہمارا شعار ہے رضی اللہ عنہم، جب بھی کسی صحابی کا ذکر آتا ہے اور آئے گا تو ہم اہل سنت والجماعت روافض و نواصب اور خوارج سے ممتاز اور نمایاں ثابت کرنے کے لیے کتاب و سنت کی اتباع میں ہم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، کما قال جل وعلا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔